میں آج اس ہاؤس میں یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان کے بارے میں عمران خان صاحب کی گڈ ول کا عالم کیا تھا اور ان کے دل میں خان صاحب کی گڈ ول کا عالم کیا تھا۔ جب ہماری کمیٹی بن گئی اور ہم نے طالبان سے کہا جی کہ آپ بھی اپنے نمائندے نامزد کریں، یہ انکشاف میں کر رہا ہوں آج اس ہاؤس میں، انہوں نے اپنے 4 نمائندے نامزد کیے۔ احسان اللہ احسان نے، جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہماری طرف سے 4 آدمی ہوں گے جو حکومتی کمیٹی سے بات کریں گے۔ پہلے تھے پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی کے، مولانا سمیع الحق مرحوم اور مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے، 3 آدمی یہ تھے، اور چوتھے جس پہ آپ کو حیرت ہوگی وہ عمران خان تھے۔ طالبان نے کہا جی کہ عمران خان ہمارے نمائندے کے طور پر اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ میاں صاحب نے عمران خان سے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ آنا چاہیں تو عمران خان نے کہا جی کہ نہیں، میں ان کے نمائندے کے طور پر کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا، البتہ میں اپنا ایک نمائندہ نامزد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کر دیں، تو رستم شاہ محمد کو خان صاحب نے نامزد کیا، جو طالبان کی کمیٹی میں ان کے نمائندے کے طور پر شامل رہے اور مذاکرات ہوتے رہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں کسی پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گڈ ول کے باوجود اور پھر آپریشن ضرب عضب کے باوجود، یہ 2 انتہائیں ہیں، یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو پایا۔ اب یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں مجھے نہیں پتا کہ ٹیررزم کے حوالے سے کوئی اے پی سی ہوئی، کوئی عوام کو اعتماد میں لیا گیا، کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا۔ ہاں، پارلیمانی پارٹی کے جن نمائندوں کو بلایا گیا انہیں بتایا گیا جی کہ ہم نے یہ کام مذاکرات کا شروع کر دیا۔ ابھی 2-3 دن پہلے خان صاحب کا انٹرویو آیا ہے کہ ہم 5000 طالبان کو سیٹل کرنا چاہتے تھے اور ان کی خاندان کے افراد سمیت یہ 35,000 آدمی تھے، لیکن صوبوں نے ہم سے تعاون نہیں کیا، حالانکہ 2 صوبوں میں، 2 بڑے صوبوں میں ان کی اپنی حکومت تھی۔ پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی اور بلوچستان کے اندر بھی وہ شریک حکومت تھے۔ اینی ہاؤ، یہ کام نہیں ہو سکا ہم سے، آج پھر ہم خون میں لت پاتے ہیں۔ لیکن سر، المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے، 4 دن پہلے ہم ایک ایسے ایشو پہ قراردادیں لا رہے تھے جس کا تعلق قرآن کریم کی بے حرمتی سے تھا، وہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی تھی یا جو بھی تھا۔ آج ہم ایک اور ایشو پہ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہو گئے ہیں، ہم کلاش ہو چکے ہیں، اور آج نہیں ہوئے ہیں، یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جو سال سال سے جاری ہیں۔ اس کلاش ہونے کی وجہ سے نہ ہم تعلیم کو پیسہ دے سکتے ہیں، نہ ہم صحت کو پیسہ دے سکتے ہیں، نہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں۔ ہم نے ادارے بنا دیے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید تنخواہیں بھی لے رہے ہوں، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی وبا کا اور اتنی بڑی مصیبت کا مقابلہ کریں۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے مسائل اکٹھا نہیں کر پا رہے، لوگوں کی بھوک ہمیں اکٹھا نہیں کر پا رہی، لوگوں کا افلاس اکٹھا نہیں کر پا رہا، مزدوروں محنت کشوں کے مسائل ہمیں اکٹھا نہیں کر پا رہے، ملک کا میلٹ ڈاؤن، اکانومی کی تباہی ہمیں اکٹھا نہیں کر پا رہی۔ کیا ہمارے پاکستانیوں کا خون بھی ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نہ وزارت میں ہوں، نہ کابینہ کا حصہ ہوں، لیکن میں یہاں یہ پیشکش کرتا ہوں اور میں منوا لوں گا، میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو بھی منوا لیں گے، وزیر اعظم کو بھی منوا لیں گے۔ خان صاحب آج شام، جو وہ ہر روز ایک تقریر کرتے ہیں، آج شام کہہ دیں کہ جی سیاست اپنی جگہ، مخالفت اپنی جگہ، الیکشن اپنی جگہ، اسمبلیاں اپنی جگہ، آج میں ایک ایشو پر حکومت کے ساتھ یا حکومت میرے ساتھ بیٹھے تو میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جا کے انہیں منوا لوں گا۔ لیکن اگر یہاں بھی نہیں یہ کام ہوتا اور یہاں بھی میں اپنی ڈفلی بجاتا رہتا ہوں، وہ اپنی ڈفلی بجاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا قصور ہے، میں کہوں گا ان کا قصور ہے، میں مان لیتا ہوں کہ 100% ہمارا قصور ہے، میں مان لیتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت جد و جہد کی ہے، قصور ہمارا ہے۔ لیکن چلیں یہاں سے آگے چلتے ہیں نا، ہمیں قصوروار جان کے، خطاکار جان کے ہم سے بات چیت کر لیں،
ہم ان سے بات چیت کر لیتے. اس ایک مسئلے پہ تو مل بیٹھیں. ملک کا جو حال ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, چلیں اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. آخر ہماری آپس میں اتنی دشمنی کیا ہے؟ کیا ہم نے ایک دوسرے کا لینا دینا ہے؟ یہ پاکستان ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے خاصا وقت دیا مجھے, لیکن بڑی دردمندی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ ہمارے بھائیوں کا خون جو ہے اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کا جو خون ہے, ہمارے پولیس کے اہلکاروں کا خون ہے, ہمارے فوج کے اہلکاروں کا خون ہے, کیا اس خون سے بھی ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ کیا اس خون سے بھی زیادہ پیاری ہے ہمیں اپنی سیاست؟ میں واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کم از کم اس ایشو پہ بات کریں, مل بیٹھیں اور ان دہشت گردوں کی گردن دبوچیں. ادروائز پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم روتے رہیں گے. تھینک یو جی.